قطر نے جو کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں جواب دیں گے، کیا یہ آفٹر میتھ ہے پاکستان اور سعودی جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اور کیا اس میں کس حد تک ہمیں ریئلسٹکلی لینا چاہیے اس کلیم کو جو وہ کہہ رہے ہیں؟ ایران نے حیران کن طور پر کہا ہے کہ وہ ایٹمی طاقت نہیں بنے گا، اور اس نے کچھ تفصیلات بھی فراہم کر دی ہیں۔ از اٹ اے وائز ڈیسیژن جو آج کل کی سیکیورٹی انوائرمنٹ میں جہاں ویک ہونے کی کوئی معافی نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ٹرمپ پاکستان آنے کی کیا دعوت قبول کریں گے؟ کیونکہ ہم جو ظاہر ہے ہم دونوں جو بلاکس ہیں ان میں تقریباً ایک طرح کے ہمارے تعلقات اور اچھے تعلقات ہمارے، تو کیا معاملہ ہے؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جیسے ہم کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ نیپال میں ہونے والا جو انریسٹ ہے وہ بھارت میں جا سکتا ہے، کیونکہ بھارت میں بہت ہی زیادہ محرومی ہے، غربت ہے، مختلف سٹیٹس جو ہیں ان میں، تو لداخ میں کرفیو لگ گیا، بی جے پی کی جو پارٹی آفس کو آگ لگا دی گئی، 4 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ان کی ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور کیا اٹ مائٹ اسپریڈ جس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال آتے ہیں، میں پہلے کرتا ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، جو آج کی سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے، جو دنیا ہے، قطع نظر جو ٹیکسٹ بک میں مورلز پڑھائے جاتے ہیں، اپارٹ فرام وچ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی پریکٹیکل جو ہماری زندگی ہے قوموں کے مابین، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈیپینڈنس تھی، ہیوی ڈیپینڈنس تھی امریکہ پہ، جو کہ بیسز بھی بنواتا ہے، آپ سے پیسے بھی لیتا ہے، 35 بلین ڈالر کی جو ہے وہ سعودی عرب، وہاں پہ اس کی منڈی بھی ہے، اور ایون قطر، اینڈ دین ایٹ ول آ کے اسرائیل جو اس نے رکھا ہوا ہے وہ آ کے مار بھی جاتا ہے۔ ہاؤ کین دی مسلم جو بلاک سو کالڈ ہے اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ایک شکل تو ہم نے دیکھ لی جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا سعودیہ کے ساتھ، تو کیا اگر یہ حملہ ہوتا ہے اور وائیولیٹ ہوتی ہے سعودی ایئر سپیس، تو کیا یہ معاہدہ روبہ عمل آ جائے گا؟ یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، کائنڈلی ذرا رہنمائی فرمائیے گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ یہ جو بیسیکلی ایگریمنٹ ہے، دس از ٹو اسٹرینتھن جوائنٹ ڈیٹرنس بٹوین جو دونوں ممالک کا ہے، اور اس میں دیکھیں کہ اس کا مطلب یہی ایگریشن ہے، اگر سعودی عرب کی سورینٹی کی وائلیشن ہوتی، دیٹ مینز پاکستان کی سورینٹی کی وائلیشن ہے، سو اکارڈنگلی ایکشن لیے جائیں گے، کیونکہ ریئلائزیشن مڈل ایسٹ میں یا ویسٹ ایشیا میں ود دا پیسج آف ٹائم آئے، جب قطر کے ساتھ دیکھیں آل تو یہ ایگریمنٹ تو خیر چند دنوں میں نہیں ہوا، اوور دی ایئرز اس پہ بات چیت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد یہ ٹائمنگز ایسے ہوئے ہیں کہ جب قطر پہ سٹرائکس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دے ریئلائز کہ جنہوں نے گارنٹیز دی تھی کہ ہم آپ کو بیل آؤٹ کریں گے، ہم آپ ہے، لیکن وہ ہو نہیں سکا، کیونکہ ٹائم آف اسرائیل نے لکھا کہ یہ 50 منٹس پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ انفارمیشن دی گئی تھی ہم سٹرائکس کر رہے ہیں۔ اب ریئلائزیشن وہاں پہ جو مڈل ایسٹرن GCC کنٹریز میں آ رہے ہیں کہ اگر یہ حالت ہے کہ العدید بیس وہاں پہ ہے، فارورڈ ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے، سینڈ کام کا ہے، جوائنٹ ایئر آپریشن سینٹر وہاں پہ ہے، 5th فلیٹ بحرین میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو سب چیزیں ان کو پتہ تھی، لیکن ایسا کیوں ممکن ہوا؟ سو میرے خیال میں ایک ریئلائزیشن ہے کہ وی آر گوئنگ فار الٹرنیٹیو آپشنز، سو دیٹس وائی یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے۔ اور پھر دیکھیں گے سعودی عرب کو تھریٹ کا ابھی جب دیکھتے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ اٹ از اے تھریٹ، نان کنٹیکٹ تھریٹ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ درمیان میں جارڈن ہے، لیکن ساؤتھ میں آپ جاتے ہیں تو گلف آف عقبہ ہے، تو ادھر سے اسرائیل بڑا نزدیک پڑتا ہے، تو پاکستان کا ایک کنٹینجنٹ 70s to 80s میں یہاں تبوک میں اسٹیشن رہا ہے، بیکاز آف اسرائیلی تھریٹ اس وقت سے تھا، یہ شروع سے تھا 70s میں اور 80s میں، تو وہ ریئلائزیشن ان کو ابھی بھی ہے، تھریٹ کہیں اور سے نہیں ہے کہ ان کو سعودیز کو تھریٹ ہوگی، اٹ از فرام اسرائیل۔ سو ایک فکر ہے، اور پاکستان یقیناً جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو بھرپور طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے گا۔ اور سملرلی دیکھیں دنیا اب کہتی ہے دی ملٹری مسئلہ پاکستان ہے، اور فائنینشیل ہے، ڈپلومیٹک ہے، اور پولیٹیکل جو سپورٹ ہوگی وہ سعودی عرب کا ہوگا، اور سبسیکوینٹلی آپ دیکھیں گے ہمارے ایکسرسائزز جو ہوں گے مزید ہوں گے، فیلڈ فائرنگ رینجز ہوں گے، انٹریکشن ہوگا، ٹروپس کی ڈپلائمنٹس وغیرہ سب کچھ اس کے خد و خال میں چیزیں شامل ہوں گی۔ اور یقیناً اس سے دیکھیں نا کہ ایک ڈیٹرنس کا بات ہے، ایگریسو نہیں ہے، اٹ از ڈیفینسو ان نیچر، اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو پھر جواب آئے گا، لیکن ہم کوئی ایگریسو ڈیزائن کے ساتھ نہیں۔ جی میاں صاحب بالکل ٹھیک ہے سر، میں ایئر مارشل صاحب سے سوال کروں گا۔ سر آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کویت نے بھی خواہش کا اظہار کر دیا ہے
کہ ان کو بھی معاہدے میں شامل کیا جائے، دفاعی معاہدے میں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ اور ملک بھی شامل ہو جائیں، مصر شامل ہو جائے، قطر شامل ہو جائے، یا دیگر مسلم ممالک جو ہیں وہ اس معاہدے میں شامل ہو جائیں؟ ایک مضبوط اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر دست تو مجھے اس کی پاسبلٹی ذرا کم نظر آ رہی ہے، اور ہمیں اس میں خود بھی بہت کیئرفلی آگے موو کرنا چاہیے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم کس حد تک ڈیفنس اوبلیگیشنز جو ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. دیکھیں، جہاں پہ ویزیبلٹی ہوتی ہے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ہو جاتی ہے. ابھی پاکستان کی ویزیبلٹی ہے کہ پہلے آرمی چیف ملے ٹرمپ سے، اس کے بعد یہ ایس ایم ڈی اے ہوا، اب پرائم منسٹر مل رہے ہیں. سو پاکستان، پھر اس سے پہلے مارکہ حق ہوا تھا، اس میں ٹرمپ صاحب کی اور بہت سارے لوگوں کی کچھ فیوریبل سٹیٹمنٹس آ گئی تھی. تو پاکستان ایک گلوبلی سینٹر سٹیج پہ آ گیا ہے الحمدللہ. اب ہمیں ایک قسم کا سیکیورٹی پرووائڈر دیکھا جا رہا ہے فار دا مسلم ورلڈ ایز اے ہول، اور اینڈ آلسو فار دا سینٹرل ایشیا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت بڑی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے کہ کیا اب ہمارے جو الائز ہوں گے یا ہمارے جو دشمن ہوں گے وہ بہت کیئرفلی ہماری ساری اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے، ہماری ایکشنز کو دیکھیں گے، اور یہ پروو کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید ان کمٹمنٹس پہ ہم پورے نہیں اتر سکتے. اور اسپیشلی میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے پاکستان نے ریسنٹلی مطلب اکنامیکل اگر اس میں آئے ڈومین میں کہ ہم نے منرلز کے ہم نے وعدے کیے ہیں اور کانٹریکٹس بھی کر رہے ہیں اور دوسرے ٹریڈ، تو اگر وہ بیکاز آف ڈفرینٹ فیکٹرز ان آر اون کنٹری، مس مینجمنٹ ہوگی، کرپشن ہوگی، کوئی لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے یہ چیزیں آگے نہ جا سکیں، تو یہاں پہ ہم ٹرسٹ لوز کر سکتے ہیں. ملیٹریلی اگر ہم نے ایز اے اپنے آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اس وقت ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ کہا ہے، اگر ہماری اپنی انٹرنل اسٹیبلٹی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر ایک قسم کا وہ ڈاؤٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. سر اس میں تو ہماری جو مسلح افواج جو ہیں وہ بالکل چوکو چبند ہیں اور مکمل طور پہ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف عمل پیرا ہیں. لیکن سر اس میں جو معاہدہ ہوا ہے اس میں دوبارہ اس پہ جو ہے وہ آپ کی رہنمائی چاہوں گا کہ قطر نے یہ اعلان کر دیا باقاعدہ طور پہ کل کہ ہم بدلہ لے کر رہیں گے. اگر قطر جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے اور دوسری جانب سے حملہ ہوتا ہے تو وہ میزائل حملہ ہو یا جیٹ طیاروں کی صورت میں حملہ ہو، وہ تو سعودی عرب کی جو فضا ہے اس کو، فضائی حدود کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر کیا اس معاہدے کی کیا صورت رہ جائے گی؟ کیا ہم اس کا سعودی عرب کے ساتھ مل کر جواب دیں گے؟ دیکھیں، ابھی تو ہماری ڈپلائمنٹس بھی نہیں ہوئی ہیں. ابھی تو ہم آن دا اوفینسو سائڈ پہ یا ڈیفینسو سائڈ پہ ابھی تو بات چیت ہوئی ہے. ابھی اس پہ آہستہ آہستہ اٹ ٹیکس ایئرز کہ جب آپ کی فورسز اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ افیکٹولی کسی بھی بڑے تھریٹ کو میٹیگیٹ کر سکیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی ہم کوئی امیجیٹلی کوئی کنفنٹریشن دیکھیں گے بٹوین گلف اسٹیٹ اینڈ اسرائیل، بیکاز یہ تو سارا پھر چیز ہی ڈیریل ہو جائے گی جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کرنا چاہ رہے تھے، وچ واز ابراہم ایکارڈ. وہ تو اس کی طرف لے کے آ رہے تھے دنیا کو. تو اگر ایک کنفنٹریشن سٹارٹ ہوگی تو پھر تو ہر چیز بہت ہی بیک برنر پہ چلی جائے گی. میرے نہیں خیال میں کہ صورتحال اتنی بگڑنے دیں گے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں ڈپلومیٹکلی آئسولیشن میں چلا گیا ہے، اکنامیکلی اس کے اوپر پریشر ہے، مورلی ڈی لیجیٹمائزڈ ہو چکا ہوا ہے. سو وہ ملیٹریلی آپ دیکھیں اوور اسٹریچ ہو چکا ہوا ہے. سو اس کے اندر اپنے اندر ابھی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ، قطر وغیرہ تو بہت امپورٹنٹ گلف کے کنٹریز ہیں، کہ وہ ان کے ساتھ کوئی اس قسم کی، اس کا بیسک مقصد اسٹرائک کا جو تھا وہ تھا کہ نیگوسیشنز نہ ہو سکیں.